حدیث ہے 2390 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا، یعنی اس روایت کے مطابق آگے بھی آئے گی، اس نے ایک اونٹ قرض دیا تھا تو آ کے اس نے تقاضا کیا میرا اونٹ دیں، پھر اس نے سختی کی تو آپ کے اصحاب نے اس کو ڈانٹنے یا مارنے کا ارادہ کیا کہ تم کیسے سرکار سے بات کر رہے ہو۔ وہ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک اونٹ خرید کر اس کو عطا کر دو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ ہم کو ایسا اونٹ ملا ہے جو اس کے اونٹ سے زیادہ عمر والا ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہی اونٹ عطا کر دو، کیونکہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح سے ادا کرے۔ تو اس میں چند چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سرکار نے قرضہ لیا، یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تعلیم امت کے لیے، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اگر سرکار صرف قرض سے ناراضگی کا اظہار کرتے تو بہت سارے جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ کیسے قرض لیتے، ان کے لیے تو گناہ بن جاتا نا، جب سرکار اظہار ناراضگی فرما رہے تو گناہ ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ اظہار ناراضگی وہ والی نہیں ہے کہ جس میں قرض لینے پہ انسان گناہ گار ہو جائے، بلکہ ناپسند رکھا بس سرکار نے، جس کو مکروہ تنزیہی کہہ لیں آپ، اور بہت ہی سخت ضرورت ہے تو پھر تو کراہت بھی ختم ہوتی ہے کہ چلو لے سکتے ہیں، پھر مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب۔ تو صرف اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا کہ جو بیچارے غریب ہیں وہ یہ سوچ کے کہ میرے نبی نے بھی تو لیا تو میں نے لے لیا، اس کی گنجائش نکلے۔ ویسے بلا ضرورت قرضہ نہیں مانگنا چاہیے، اس پر ہم کافی کلام آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ اب اس شخص نے آ کے جب سوال کیا کہ جی میرا قرضہ دیجئے، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ کبھی بھی ڈیلے نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹائم دیا ہے اور اس سے آگے وعدہ خلافی تو ایک نبی کبھی نہیں کرتا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہوتا یہ تھا کہ وہ وقت سے پہلے آ کے مطالبے شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس نے بھی آیا اور اس نے مطالبہ کیا، اور اس نے سختی کی، ذرا لہجے میں سختی ہوگی، اس نے زیادہ فورس کیا آپ کو، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر اس قسم کی باتوں میں نہ ناراض ہوتے تھے اور نہ فوراً ہائپر ہو کر سخت جواب دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے بہرحال اس سختی کو اور اس شدت کو محسوس کیا اور اس کو بہت بڑی بے ادبی سمجھا، تو اس کی طرف بڑھے تاکہ اس کو اس کام سے روکا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ جب کسی کا کسی پر مطالبہ ہوتا ہے تو اسے اس قدر تو مطالبے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی سے پیمنٹ لے رہے ہیں، آپ قرضہ وصول کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ آپ کو غصہ آیا کہ وہ ڈیلے کر رہا تھا، اس نے دیر کر دی، آپ کا نقصان کر دیا، اور تھوڑا بہت غصہ ہو گیا اور غصے کا اظہار بھی بلکہ آپ نے کر دیا، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ماریں پیٹیں یا لوگوں کے سامنے لاؤڈلی بول کے اس کی عزت کو خراب کر دیں، خصوصی طور پہ جب کوئی تنگ دست ہو۔ تنگ دست کو مہلت دینے کا حکم ہوتا ہے، نہ کہ اس کی عزت خراب کرنے کا۔ اس کی فضیلت بھی آگے آ رہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، تو لہٰذا یہ گنجائش نکلتی ہے۔ اسی طرح آپ مقروض کی طرف آ جائیں، اگر آپ کا قرض خواہ یا جس کو آپ نے پیمنٹ دینی ہے تھوڑا سختی کے ساتھ کرے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو وعیدیں سنائیں، اس کے لیے گنجائش ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے تم اتنی سختی سے بات کر رہے ہو جہنم میں جاؤ گے، نہیں، آپ کے نبی نے تو فرمایا کہ جس کا مطالبہ ہوتا ہے اسے بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، تھوڑا بہت یہ کر سکتے ہیں، تو اس کا ذرا خیال رکھیے۔ اچھا، پھر ایک سرکار نے فرمایا اس کو بدلے میں اونٹ دے دو۔ وہ اونٹ خریدا تو ذرا اس سے پہلے اس کے اونٹ کے سائز سے بڑا تھا، سرکار نے فرمایا دے دو، کیونکہ تم میں سے اچھا شخص وہ ہے جو قرض کو اچھی طریقے سے ادا کرے، بہتر شخص وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں اب دو چیزیں ذرا غور سے سنیے گا۔ کسی نے کسی کو 1,00,000 روپے قرضہ دیا اور دیتے ہوئے طے کیا کہ جب تم واپس کرو گے تو 1,05,000 لوں گا، یعنی گویا کہ اس پر نفع۔ یہ سود ہے کہ جس وقت آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اگر واپس لیتے ہوئے کچھ زائد رقم شرط ٹھہرا لی جائے، اس کو سود کہتے ہیں۔ یہ وعدہ سود بھی گناہ، سود دینا گناہ، سود لینا گناہ، سب گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ نے کسی سے 1,00,000 روپے قرضہ لیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں لوٹا دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ 1,00,000 واپس کرتے ہوئے 5,000 زیادہ دے دیتے ہیں کہ چلو یار تم نے اتنا عرصہ میرے پاس پیسہ رکھا، میں اپنی خوشی سے کچھ تمہیں زائد دے دوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی سود کا پہلو نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، یہ بالکل جائز، بلکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
بلکہ بہتر ہے کہ جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں زائد دے دیں۔ ہماری وہ بہنیں درس حاصل کریں، چائے کی پتی لے لی تھوڑا زیادہ دے دیں، آپ نے آٹا لیا اتنے برتن بھر کے نہ دیں، تھوڑا سا زیادہ ڈال کر دے دیں، کسی سے آپ نے سالن لیا تھا اسے زیادہ دے دیں، اس طرح آپ نے پیسہ لیا تھا واپس کرتے ہوئے تھوڑا سا زائد دے دیں، تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے، سامنے والے پہ اچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔